السلام علیکم، ہاؤ آر یو مائی یوٹیوب فیملی. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم ایجوکیٹ پبلیکیشنز ماسٹر اردو جماعت اول یکساں قومی نصاب 2020 کے عین مطابق کا چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں، صحت و صفائی. سٹارٹ کرتے ہیں. سوچئے اور بتائیے، آپ اپنی صحت اور صفائی کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ تو آپ بچوں سے پوچھیں کہ وہ خود بتائیں کہ وہ اپنی صحت اور صفائی کا کیسے خیال رکھتے ہیں. اس میں ڈیلی نہانا، صاف رہنا، کھانا کھانے سے پہلے منہ ہاتھ دھونا، دانت کو برش کرنا، ناخن تراشنا، یہ سب چیزیں صحت اور صفائی میں شامل ہیں. کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے؟ یہ تو بچوں سے پوچھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صفائی اور پاکیزگی کو نصف ایمان یعنی کہ آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے کو اور جو صفائی رکھتے ہیں ان کو بہت پسند فرماتے ہیں. دیکھیں، صاف صفائی کے لیے برش کرنا ضروری ہے، دانتوں کو برش کرنا، نہانا، ہاتھ دھونا. صحت و صفائی، اس کے خاص الفاظ ہیں: صحت، میلے کچیلے، جراثیم، باقاعدگی، ہم جماعت. یہ ورڈز ہیں، ان کی اچھے سے ڈکٹیشن کرنی ہے بچوں کو، اس کی پریکٹس کروائیں، اس کے جوڑ توڑ کروائیں جسے اچھی پریکٹس کر لیں وہ. رابعہ اور عابد بہن بھائی ہیں، وہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں. رابعہ صبح سویرے اٹھتی ہے، ناشتہ کرنے سے پہلے اچھی طرح برش سے دانت صاف کرتی ہے، اپنا منہ ہاتھ دھوتی ہے. رابعہ کے کپڑے اور جوتے بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، یعنی رابعہ صاف رہتی ہے، ناشتے سے پہلے دانت صاف کرتی ہے برش سے، اور اس کے کپڑے اور جوتے بھی صاف ہوتے ہیں. وہ اپنے ناخن بڑی باقاعدگی سے تراشتی ہے، وہ نیلز بھی کٹ کرتی ہے. صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے اس کی صحت بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ صاف ستھری رہتی ہے اسی لیے وہ صحت مند رہتی ہے اور بیمار نہیں ہوتی. وہ پڑھائی میں ہمیشہ اول آتی ہے، صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بیمار نہیں ہوتی اور اس لیے وہ اسکول سے چھٹی بھی نہیں کرتی اور اس کا کوئی ایسا کام نہیں جو مس ہو جائے. اس وجہ سے وہ پڑھائی میں بھی ہمیشہ اول آتی ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے. عابد اس کا بھائی ہے. عابد اکثر صبح دیر تک سویا رہتا ہے. عابد صبح لیٹ اٹھتا ہے، وہ ناشتہ کرنے سے پہلے دانت بھی صاف نہیں کرتا، وہ ویسے ہی ناشتہ کر لیتا ہے. اس کے کپڑے اکثر میلے کچیلے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شاور نہیں لیتا، کپڑوں کو بدلتا نہیں، اس لیے میلے کچیلے کپڑے اس کے ہوتے ہیں. وہ اپنے ناخن بھی مناسب وقت پر نہیں تراشتا. مناسب وقت پر تراشنے کا مطلب ہے کہ جب آپ کے نیلز تھوڑے تھوڑے سے آپ کو فیل ہو کے بھر گئے ہیں تو اس کو تراش لینا چاہیے، یعنی کاٹ لینا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے ناخنوں میں میل اور جراثیم پھنس جاتے ہیں. جب ہم ناخنوں کو ٹائم پر نہیں تراشتے، نہیں کاٹتے، تو ان کے اندر میل، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نیلز میں بلیک سی میل آ جاتی ہے اور جراثیم پھنس جاتے ہیں، جرمز پھنس جاتے ہیں. یہ جراثیم کھانا کھاتے وقت منہ میں چلے جاتے ہیں. جب ہم ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے منہ میں چلے جاتے ہیں اور منہ سے جسم میں چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. صفائی ستھرائی نہ رکھنے کی وجہ سے عابد اکثر بیمار رہنے لگا، کیونکہ وہ صاف ستھرا نہیں رہتا تھا، صفائی کا خیال نہیں رکھتا تھا، نہ ناخن تراشتا ہے، نہ وہ نہاتا ہے، نہ کپڑے بدلتا ہے، نہ ہی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے اور نہ ہی دانت صاف کرتا ہے. اسی لیے وہ بیمار رہنے لگا. بیماری کی وجہ سے وہ اسکول بھی باقاعدگی سے نہ جا سکتا. جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ اسکول نہیں جا پاتے، انہیں چھٹی ہی کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے کام کا کافی حرج ہو جاتا ہے اور ان کا کافی زیادہ کام مس ہو جاتا ہے. صاف ستھرا نہ رہنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی ہم جماعت اسے دوست بنانا پسند نہ کرتا، کیونکہ وہ صاف ستھرا نہیں رہتا تھا، اور جو بچے گندے رہتے ہیں ان سے کوئی بھی فرینڈ شپ کرنا پسند نہیں کرتا. ہم جماعت ہوتے ہیں کلاس فیلوز، تو اس کا کوئی بھی کلاس فیلو جو تھا ہم جماعت، اسے دوست نہیں بناتا تھا، یعنی اس سے فرینڈ شپ نہیں کرتا تھا. عابد کی امی نے اسے ایک روز پیار سے سمجھایا کہ صاف ستھرا رہنے سے انسان تندرست رہتا ہے. صاف ستھرے بچوں کو سب پسند کرتے ہیں. اس کی امی نے اسے سمجھایا کہ صاف ستھرا رہنا چاہیے انسان کو، اس سے انسان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور بچے بھی پسند کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، یعنی صفائی ایمان کا حصہ ہے.
اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے کو اور صفائی رکھنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ عابد پر اپنی امی کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ اب وہ بھی صبح سویرے اٹھتا ہے، روزانہ ناشتہ کرنے سے پہلے دانتوں کو برش سے صاف کرتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے۔ اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی ہے کیونکہ اس نے صاف ستھرا رہنا شروع کر دیا ہے، دانت بھی برش کرتا ہے، کپڑے بھی صاف پہنتا ہے، اس لیے اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی ہے۔ اپنے بال اور ناخن بڑھنے نہیں دیتا، انہیں وقت پر تراشتا ہے یعنی کاٹتا ہے۔ اس کے ہم جماعت اب بڑے شوق سے اس کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں۔ تو اب جو بچے ہیں کلاس فیلوز ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر خوشی خوشی کھیلتے ہیں۔ اچھا، ٹھہریے اور بتائیے رابعہ کی اچھی صحت کا کیا سبب ہے؟ آپ بتائیں کہ رابعہ کی صحت اچھی کیوں ہے؟ یہ بچوں سے پوچھیں، وہ خود بتائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے چیپٹر کو ریڈ کیا ہے، تو ان سے خود اس سوال کا جواب پوچھیں۔ تو رابعہ کی اچھی صحت کا راز ہے صاف ستھرا رہنا۔ عابد کے بیمار رہنے کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ صاف ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے عابد ہمیشہ بیمار رہنے لگا تھا۔ ہم نے سیکھا اسلام میں صفائی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ہوتا ہے آدھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے کرنے سے ہم بیماریوں سے محفوظ رہ کر صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر ہم صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں گے تو ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، یعنی ہم بیمار نہیں ہوں گے اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحت کو بھی اچھا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ اس کی مشق ہے نئے الفاظ۔ نمبر 1، ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی سمجھ کر پڑھیں اور یاد کریں۔ ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ الفاظ ہیں صبح سویرے، معنی تڑکے، یعنی صبح صبح کو تڑکے بھی بولتے ہیں اور صبح ہی صبح بھی بولتے ہیں۔ تراشنا، کاٹنا، صحت، تندرستی یا شفا۔ اکثر، اکثر جیسے وہ کہتے ہیں اکثر گندا رہتا تھا، یعنی اکثر دیر تک سویا رہتا تھا۔ اکثر کا مطلب ہے عام طور پر، یعنی روٹین میں۔ میل، گندگی یا غلاظت، صحت مند، تندرست۔ یہ تفہیم۔ نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ مختصر سے مراد ہے کہ شارٹ آنسرز دینے ہیں، بہت لینتھی نہیں کرنے۔ نمبر 1 ہے صفائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صفائی نصف ایمان ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس اتنا ہی آنسر لکھیں گے کیونکہ شارٹ ہے، اور 1 کلاس کے حساب سے چھوٹے چھوٹے آنسرز ٹھیک ہے تاکہ بچے ایزیلی اس کو یاد کر سکیں۔ نمبر 2 ہے رابعہ کی صحت اچھی رہنے کی وجہ کیا ہے؟ صاف ستھرا رہنا، کیونکہ رابعہ صاف ستھری رہتی تھی اس لیے اس کی صحت بھی اچھی رہتی تھی۔ رابعہ پڑھائی میں کیسی ہے؟ ہمیشہ اول آتی ہے۔ عابد کے بیمار رہنے کی وجہ کیا تھی؟ صاف ستھرائی نہ رکھنا۔ عابد پر اپنی امی کی باتوں کا کیا اثر ہوا؟ بہت اچھا اور زیادہ اثر ہوا، اسی لیے اس نے صاف ستھرا رہنا شروع کر دیا۔ نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، رابعہ اور عابد ڈیش ہیں۔ تو رابعہ اور عابد بہن بھائی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ لیسن کی ریڈنگ کی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ان بلینکس میں کیا آنا ہے۔ دونوں ایک ہی ڈیش میں پڑھتے ہیں، یعنی اسکول میں۔ عابد ڈیش کرنے سے پہلے دانت بھی صاف نہیں کرتا۔ دانت صاف کرنے کے لیے ظاہر ہے کھانا کھانے سے پہلے یا ناشتے سے پہلے، تو عابد ناشتے کرنے سے پہلے دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا۔ صفائی ستھرائی نہ رکھنے کی وجہ سے عابد اکثر ڈیش رہتا تھا، یعنی بیمار رہتا تھا۔ عابد پر اپنی امی کی باتوں کا بہت ڈیش ہوا، یعنی اثر ہوا۔ نیکسٹ ہے کوشچن نمبر 4 ہے سننا بولنا۔ سبق صحت و صفائی جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کو غور سے سنیں، آپس میں بات چیت کرتے ہوئے سبق میں ایک جملہ ایسا بولیں جس میں کسی اچھے کام کے کرنے کا کہا جائے، اور ایک جملہ ایسا بولیں جس میں کسی ایسے کام سے روکا جائے جو صحت کے لیے اچھا نہ ہو۔ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ایک مثال دی ہے، تو یہ ہے امر کے جملے کی مثال۔ امر بیسکلی ہوتا ہے آرڈر دینا، حکم دینا۔
امر ہوتا ہے حکم یا آرڈر، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ناخن ہمیشہ وقت پر تراشا کرو. ہم کسی کو کسی بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا کیا کرو، ایسا کرو، تو وہ ہم اس کو حکم دیتے ہیں یا آرڈر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امر کے جملے. ٹھیک ہے، جیسے ناخن ہمیشہ وقت پر تراشا کرو. اگر اس چیپٹر میں سے ہم دیکھیں تو امر کا جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے دانت برش کیا کرو. ٹھیک ہے. اب ہے نہیں کے جملے کی مثال، جیسے دھوپ میں گھر سے مت نکلو، یعنی اس میں ہم کسی کو منع کر رہے ہیں. نہیں کا مطلب ہے منع کرنا، کسی چیز سے روکنا. تو دھوپ میں گھر سے مت نکلو یعنی نہ نکلو. تو اس میں اگر ہم چیپٹر میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں میلے کچیلے کپڑے مت پہنا کرو، زیادہ دیر تک مت سویا کرو یا زیادہ دیر تک مت سو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کے جملے ہو جائیں گے. نیکسٹ ہے نمبر 5 پڑھنا. ٹی وی یا کسی دوسرے برقی میڈیا سے کوئی سے 5 الفاظ پڑھیں اور اپنے ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیں. بچے جیسے ٹی وی دیکھتے ہیں، کارٹونز یا موبائل یوز کرتے ہیں، یا بچے باہر جاتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو باہر جو سائن بورڈز ہوتے ہیں جس میں انگلش اردو سب میں سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، تو بچوں کو وہ پڑھائیں. ان سے کہیں کہ اسپیل کریں، اردو یا انگلش میں جوڑ کریں، اسپیل کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا لفظ بن رہا ہے. جب وہ اسپیل کریں گے تو ان کو آئیڈیا ہوگا، اور جو ساؤنڈ آئے ان سے کہیں کہ اس ساؤنڈ سے کون سا لیٹر یا حرف بنتا ہے. جب بچے اس طرح بنائیں گے تو ان کو الفاظ بنانا اچھے سے اور بہت پختہ طریقے سے وہ الفاظ بنا سکیں گے، جس میں آگے جا کے ان کو مشکل بالکل نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی کلاس 1 ہے، سٹارٹ ہے، تو بچے الفاظ اور جملے بناتے ہیں. ان کی اس میں ہیلپ کریں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح وہ اچھے جملے اور جلدی الفاظ کو بنا سکتے ہیں. لکھائی کی مہارت. نیکسٹ کوسچن ہے سبق میں سے 6 ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں جو 4 حروف پر مشتمل ہوں. ایک مثال دی گئی ہے، جیسے انہوں نے ہمیں مثال دی ہے کپڑے، جیسے کاف پے اڑے بڑھیے. یہ کتنے حروف ہیں؟ 4 حروف پر مل کر یہ لفظ بنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ ہم نے تلاش کرنے ہیں. بچوں سے کہیں کہ لیسن میں سے خود ایسے الفاظ تلاش کریں، ان کو کوشش کرنے دیں. کوشش کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. جوتے جیم واؤ تے بڑھیے. ناخن نون الف خے نون. دال الف نون تے دانت. یہ سب جتنے الفاظ ہیں یہ 4 حروف پر مشتمل ہیں. رہتا رے ہے تے الف. جاتے جیم الف تے بڑھیے. عابد عین الف بے دال عابد. نیکسٹ کوسچن ہے صبح کے ناشتے میں اپنی پسند کی 2 چیزوں کے نام بتائیں اور ان کے بارے میں ایک جملہ بھی لکھیں. جو آپ کو پسند ہے، جو بچوں کو پسند ہے، ان سے ان چیزوں کے نام پوچھیں اور اس کے بارے میں ان کو جملے بنانے میں ہیلپ کریں. جیسے اگر بچے شوق سے انڈا پراٹھا کھاتے ہیں تو یہ ایک صحت بخش ناشتہ ہے. انڈے میں پروٹین پایا جاتا ہے جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے زبان شناسی. ذیل میں دیے گئے جملوں میں تھا، تھی اور تھے کا درست استعمال کر کے جملے مکمل کریں. جیسے الف ہے بلال پڑھ رہا تھا، تھے اور تھی. کیونکہ بلال اکیلا ہے، ایک ہے، تو اس کے لیے ہم تھا استعمال کریں گے. تو بلال پڑھ رہا تھا. اگر ہم اس کے ساتھ لکھتے ہیں بلال پڑھ رہے تھے تو وہ تو بالکل ٹھیک نہیں لگے گا، اور نہ ہی تھی، کیونکہ تھی نارملی مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ہے رابعہ کھانا پکا رہی. اس میں آئے گا تھی، کیونکہ رابعہ لڑکی ہے تو مونس کے لیے استعمال کرتے ہیں تھی. نیکسٹ بلال اور قاسم مری گئے تھے. کیونکہ بلال اور قاسم اب یہ 2 ہیں، اگر ایک ہوتا تو ہم اس کے لیے تھا استعمال کرتے تھے. اب یہ 2 ہیں، ایک سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ہم تھے استعمال کریں گے. پرندے پرندے بھی کیونکہ زیادہ ہیں ایک سے پرندے لکھا ہے، اگر ایک ہوتا تو پرندہ لکھتے. پرندے چہچہا رہے تھے. کوا کائیں کائیں کر رہا تھا. کیونکہ کوا اکیلا ہے، ایک ہے تو تھا آئے گا. نیکسٹ سرگرمی ہے طلبہ صفائی کے حوالے سے دی گئی حدیث مبارکہ کا ترجمہ یاد کریں اور اپنی کاپی میں لکھیں. بچوں کو یہ یاد کروائیں کہ یہ حدیث مبارکہ ہے. صفائی اس کا ترجمہ ہے، یعنی حدیث مبارکہ کا صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرا رہیں اور بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں کہ صفائی کا خیال رکھیں. اپنے ہاتھ دھونا، ٹیتھ برش کرنا، اس کے علاوہ یہاں تک کہ بچے اپنے ٹوائز سے پلے کرتے ہیں
ان کی عادت بنائیں کہ وہ کھیلنے کے بعد اپنی چیزوں کو خود سمیٹیں. انہیں پتہ ہو کہ ہم نے یہ جگہ صاف کرنی ہے، جہاں پہ وہ اپنے ٹوائز سے چیزوں سے کھیلتے ہیں وہ خود اس کو صاف کریں. اگر ابھی سے وہ ایسا کریں گے تو بڑے ہونے تک ان کی عادت پختہ ہو جائے گی، اور یہ انسان کے لیے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ وہ اپنا کام خود کرنے کی عادت بنائیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.